جیسے علی نے پہلے قرض چڑھایا خالق پر بھی، اس کی بیٹے کی بھی یہی روش رہی، حسین نے پہلے قرض چڑھایا، اللہ تو بعد میں چلا دے رہا ہے، خود کہہ رہا ہے ترکت الخلق طرا فی ہواکا وایتمت العیال لک اراکا، میں نے خدائی چھوڑی ہے تیری محبت میں۔ ان شامیوں حرامیوں کی جرت تھی کہ میرے بچے یتیم کرتے، ایتمت العیال، میں نے خود اپنے بچے یتیم کیے، ورنہ حسین نہ چاہتا کائنات مل کر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بس زیادہ پڑھ لیا، تھوڑا سا اور وہ بھی اس کے لیے جو شام سے تشریف لاتی ہے۔ ہر عزادار درد کی ہر کہانی سے واقف ہے، بس میں درد کے تصور کرنے سے تصویر سامنے کروں گا، آنسوؤں کی بھیک خود مانگ لینا۔ کتنا بڑا مظلوم ہے حسین کہ جسے آدم نے رونا شروع کیا، ٹھیک ہے نا؟ ہر نبی کو 1,24,000 نبیوں میں سے ہر نبی کو اللہ نے کربلا سے گزارا، وہاں اس کی خون ریزی بھی کی اور حسین پر رونے کا حکم بھی دیا۔ اتنا بڑا مظلوم تو ہے، ابھی دنیا میں آیا نہیں، عزاداری پہلے ہے۔ اور کہنا یہی ہے سادات کو، مومنین کو، کہ جس حسین پر خدائی بھی روتی ہے خدا بھی روتا ہے۔ میں بہکا نہیں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، وہ حسین کربلا میں 6 مقام پہ دھاڑے مار مار کے رویا۔ اللہ اکبر۔ میں نہیں جانتا کس کے سینے میں گوشت ہے، کس کے ہاں پتھر ہے، جس کے ہاں گوشت کا ٹکڑا ہے وہ میری طرف دیکھے۔ سارے مقام نہیں، ایک مقام بتا کر میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں۔ حسین کا داڑے مار کے رونا مذاق ہے؟ ہاں، صفات کبریائی کے عرش کا نام ہے حسین، صبر کے خلاق کا نام ہے حسین۔ ان میں ایک مقام بتانے لگا ہوں، شب عاشور تھی، حسین قرآن پڑھ رہا تھا، 4 سال کی بطول جھولی میں تھی، ہر دفعہ حسین کی عادت تھی کہ بیٹی کا سر چوما کرتے تھے، لیکن رونے والا اس رات حسین کی روش بدل گئی۔ 2 آیتیں پڑھتے ہیں، پھر کبھی یہ کان چومتے ہیں، اللہ اکبر۔ مولا تیرا پتشا قبول کرے، میں بس دعائی دے سکتا ہوں کہ جو آنکھیں اس غم میں روتی ہیں خدا کرے کبھی کسی غم میں، پھر 2-3 آیتیں پڑھتے ہیں بلا تشبیہ، یہ کان چومتے ہیں۔ 1 بار 2 بار، جب بار بار ایسا ہوا معصومہ نے جھولی چھوڑی۔ ابدا لما تقبل اللیلہ تغوذ، بابا آج روایت کیوں بدلی، آج سر کی بجائے کان کیوں چوم رہے ہو؟ ٹھنڈی سانس لے کے تیرے مولا نے فرمایا، بیٹی کل تیرے گوشوارے اتر جائیں گے، شام تک تیرے کانوں کا لہو جاری رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تیرے زخموں کی جگہ چوم رہا ہوں۔ بابا کب اتریں گے؟ کل دور اتریں گے، میرے دور اترتے رہیں گے اور میرا عباس دیکھتا رہے گا۔ میں نے تو یار جو کہنا تھا وہ میں کہہ گیا، بڑے عزم سے کہہ رہے سکینہ، میرے دور اترتے رہیں گے، میرا عباس دیکھتا رہے گا۔ حسین نے رو کے کہا، تیرا عباس لمبے سفر پہ جا چکا ہوگا۔ اچھا بابا تو ہوگا، تو نہیں چھڑائے گا مجھے؟ اب یہاں دھاڑے مار کے رویا حسین۔ خون رونے والا تم میں کہیں نہ کہیں ہے، اسی کو گواہ بنا کے فکرہ کہنے لگا ہوں۔ چیخیں نکل گئی حسین کی، کہا سکینہ جب تیرے دور اتریں گے میں سو چکا ہوں گا۔ بابا کہاں؟ خیمے کا پردہ ہٹا، وہ
بابا پھر کوئی فکر نہیں، جب شمر دور اتارنے آئے گا نا میں بھاگ کے تیرے پاس آ جاؤں گی، میں نے تو لفظ بھیجنے ہیں، وصول تو خود کرے گا نا، بابا میں بھاگ کے تیرے پاس آؤں گی، پھر تو بچا لو گے۔ حسین نے رو کے کہا باہوں میں لے لوں گا، آگے تو جان تیرا مقدر جانے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس مولا ذرا پوچھا قبول کرے، ختم ہو گئی مجلس، آدھے منٹ میں ممبر خالی کرنے چلا ہوں۔ آ گیا وہ وقت جب شمر حرامی نے وہ حد عبور کی جہاں جبریل بھی رک جاتا تھا، شمر کو آتے ہوئے دیکھا۔ میں اگر خیموں کی تاراجی ویسے پڑھ دوں جیسے کتابوں میں ہے، یا خود مر جاؤ گے یا مجھے مار دو گے۔ بس میں اشارہ کر سکتا ہوں، سکینہ نے چادریں لٹتی دیکھی، بابا کا فرمان یاد آیا، اچانک تڑپ کے بچی نے بلا تشبیہ کانوں پہ ہاتھ رکھے اور مقتل کی طرف دوڑی۔ عزادار و شمر حرام زادے کی نظر پڑی، اس نے گھوڑا پیچھے دوڑایا۔ اب روتا رہے ہو، مجھے بتاؤ گھوڑے کی دوڑ اور 4 سال کی بچی کی رفتار ایک جیسی تو نہیں ہو سکتی نا۔ ابھی حسین کی لاش سے دور تھی، دیکھا شمر آ گیا، تڑپ کے کہا آبادا بابا۔ شمر آ گیا، حسین کی لاش نے باہیں کھولی، جا کے سینے پہ گری، حسین نے بازوؤں میں لیا۔ حیا کیا ہوگا شمر نے، حرامزادہ گھوڑے سے اترا، بلا تشبیہ ایک ہاتھ یہاں آیا، ایک ہاتھ یہاں آیا، بس جھٹکا لگا، کربلا کی زمین کو زلزلہ آیا، حسین کی لاش